स्वामी महाराज स्वामी महाराज जुगा जुग तेरो थान थानो तरा तेरो थान थानो तर हम दिल स्वामी राजा तू ही वसे भाई महाराज हाल वाई के अपना साहिब जी ने श्रेया पीर शाह ने जपिया तमें फरमाया हमें सोई किया जी। मौलाना इमाम पे सलवत पढ़ो मोमिनो रहमतुल्लाह बिंदारो। गुरती सदरुद्दीन माँ बाप का यह गिनान है। ऊपर की 5-7 कड़ियां हैं तो मौला के हुजूर में विनती की हैं और उसके बाद बोझ के तौर पे मोमिनों के लिए वचन है। ऐ मेरे मौला, जमाने के बाद जमाना गुजर गया, जुगा जुग से तेरा जो तख्त है, तेरा जो स्थान है वो हमेशा कायम रहा और वो तेरा तख्त हमारे दिलों के अंदर है। ए मोमिनो, तुम अपने मौला को हाल और वाइक, हाल कहते हैं एक्शन को और वाइक कहते हैं वचन को, दोनों तरीके से अपने ईमान की खिदमत करो। हाल वाइकें साहिब जी ने श्रेय दिया, पीर शाह ने जपिया, बैतुल ख्याल की इबादत की, शाह पीर का हुक्म माना और ए मौला तूने जो हमें कहा मैंने वही किया। हमारे इस्माइली मजहब का एसेंस ये 2 कड़ियों के अंदर आ गया। ए मौला, मेरे दिल के अंदर तेरा तख्त है, भले जुगा जुग तेरा तख्त दुनिया के अंदर कायम है। हम दिल स्वामी राजो तो ही वसे, हमारे दिल के अंदर भी और हमारे मालिक तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं। इस्लाम दीन दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं चला। इस्लाम दीन तो जब खुदा ताला ने हजरत आदम को पैदा भी नहीं किया था उससे पहले से चला आता है। जब सृष्टि की रचना नहीं रची गई और सिर्फ फरिश्ते ही फरिश्ते थे तो उस वक्त खुदा ताला ने जो फरिश्तों को सिखाया और फरिश्तों ने जो किया वो इस्लाम की बुनियाद है। फिर भी मैं आज की दृष्टि से आपके पास रजू करूं कि इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं जिनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहते हैं, पहला सिद्धांत ये है कि खुदा ताला जो है वो अकेला है, एक है, वाहिद है, आहद है, कोई दूसरा खुदा नहीं, न उसका कोई भागीदार है, न उस जैसा कोई दूसरा है, न उसका बाप है, न उसकी माँ है, न उसका कोई बेटा है, न उसकी औलाद है, न कोई भाई बहन है, न उसकी कोई बीवी है। ये तमाम रिश्ते हैं वो इंसानों के रिश्ते हैं और जो खुदा ताला है वो इंसान नहीं, वो तो नूर है, उसका कोई बदन नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं। हमको हमारे गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने तौहीद का ये सबक हमेशा से सिखाया है, हमेशा से।
توحید کہتے ہیں خدا کو بالکل اکیلا ایک ماننا. وہ سرو شکتیمان ہے، ہر جگہ ویاپک ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز کا محتاج نہیں، بہت برکت والا ہے. لفظ برکت کی بات نکلی تو میں آپ کو کہہ دوں، شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کہ برکت کا مطلب کیا ہے. خدا تعالیٰ برکت والا ہے. ہم اپنی دعا کے اندر پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالی، یعنی دعا میں اس طرح ہے تبارکت ربنا وتعالت یا ذا الجلال والاکرام، کہ تو جو ہے وہ برکت والا ہے، اے ہمارے پالنے والے تو برکت والا ہے. پالنے والا اپنی طرف سے کچھ دیتا ہے، جیسے کھانا، کپڑے وغیرہ، ہماری ضرورت کی چیزیں جو دے رہے اس کو ہم کہتے ہیں پالنے والا. عربی زبان میں اس کو رب کہتے ہیں. تو اے پالنے والے تو برکت والا ہے، یعنی تیرا بھنڈار، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو جتنا چاہے دیتا رہے لیکن تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اکھوٹ بھنڈار اس کو کہتے ہیں برکت والا. برکت کا مطلب کہ جو کبھی ختم نہ ہو. تو خدا کتنا بھی دے رہے اور ہمیشہ دیتا رہے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوئے گا. دنیا بھر کے جتنے بھی راجا مہاراجا ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی امیر آدمی ہیں، ان کی دولت کی ایک لمٹ ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس کی تمام چیزوں کی، اس کی طاقتوں کی کوئی لمٹ نہیں. تو یہ جو توحید ہے جس کو عربی زبان کے اندر توحید کہتے ہیں، یعنی خدا ایک ہے، یونٹی آف گاڈ، وہ ہم کو بڑے اچھے اچھے طریقوں سے ہمارے جنانوں کے اندر فرمایا ہے. رے تو ہی میرا سچا سائیاں پیو جی، نہ کسے رنگ نہ روپ ہے، اے بھائی نہ کسے رنگ نہ روپ ہے، نہ کس نام نہ تھام رے، بھائی نہ کس نام نہ تھام. اے گپت تھا پرگٹ بھیا، بھائی گپت تھا پرگٹ بھیا، لاکھ دھرو تیس نام رے، بھائی لاکھ دھرو تیس نام. وہ خدا بالکل روپ رنگ کے بغیر، یعنی کوئی بھی میٹیریل چیز خدا کے ساتھ لگتی نہیں. نہ اس کا کوئی روپ ہے، شکل ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کی کوئی خاص جگہ ہے. جیسے کوئی آدمی ایک مقام کے اوپر رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ممباسا کے شہر کے اندر ٹیوڈر کے فلانے فلیٹ کے اندر فلانا فلانا رہتا ہے. خدا تعالیٰ کا ایسا کوئی ایڈریس نہیں. وہ گپتا تھا، چھپا ہوا تھا، ظاہر ہو گیا. اب اس کو لاکھوں ناموں سے یاد کرو، رحمان کہو، رب کہو، اللہ کہو، رحیم کہو، قدوس کہو، کچھ بھی کہو، سب لاکھوں ناموں سے وہ پکارا جاتا ہے. اسلام کی یہ جو توحید ہے، ہم اسماعیلی لوگ ہمیشہ سے مانتے چلے آئے. ہمیں بہت سے لوگ اپنے اسماعیلی بھائی بہن کبھی کبھی مشنریوں کو ملتے ہیں تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا کبھی ہم کہیں جائیں تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے مشنریوں کے پاس سوال لے آتے ہیں، از مولا باپا گاڈ؟ تو اس کے جواب کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے اسماعیلی مذہب کی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو دیندارو، جس کو ہم خدا کہتے ہیں وہ کوئی شریر کا نام نہیں. حضرت امام کی جو باڈی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ
बॉडी को जन्म मिला है, खुदा जन्म नहीं लेता। हजरत इमाम जवान थे, अभी बूढ़े हो रहे हैं, खुदा बूढ़ा नहीं होता। ये बॉडी एक दिन अपना जामा पूरा करेगी, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की तरह या अली शाह की तरह। अली से लेके इमाम सुल्तान मोहम्मद तक 48 जामे पूरे हुए, खुदा कभी मरता नहीं। तो खुदा है क्या? खुदा नूर है। अल्लाह ने खुद कहा है कि अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज़, अल्लाह जो है जमीन आसमानों का नूर है। तो वो नूर किधर है? वो नूर हजरत इमाम की बॉडी में है, लेकिन हम बॉडी को खुदा नहीं कहते। वो कुफर है और इस्लाम के अंदर शर्क है। एक मोमिन आदमी इबादत करे, नेक अमाल करे, दुनिया में से गुजर जाए, तो उसका जो रूह है वो खुदा के नूर के साथ मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो फना फिल्लाह हो गया, वासल बहक हो गया। उसकी खुद की जो जात थी वो मिट गई, उसका जो आत्मा था वो खुदा के नूर में मिलके वो खुदा बन गया। अब हम उसको खुदा नहीं कहते। बिल्कुल इसी तरह से नबी या इमाम जिस दिन उनको नूर मिलता है नबूवत का या इमामत का, उनके शरीर में जो आत्मा पहले से होता है वो इमामत के नूर के मिल जाने से एक हो जाता है। हम मरने के बाद वासल हक होते हैं, और जो इमाम या नबी होते हैं वो जिस दिन इमाम या नबी बनते हैं वो खुदा के नूर के साथ वासल हक हो जाते हैं। इमामत का जो नूर है वही खुदावन आलमीन की जात है, हम उसी को अल्लाह कहते हैं, और वो अल्लाह हर जगह मौजूद है। लेकिन खुदा ताला ने नबी को कहा है, नबी जमीन आसमान में ऐसा कोई मुकाम नहीं कि मैं वहां समा सकूं, यानी जमीन आसमान इतने छोटे हैं मैं उसमें समा नहीं सकता। ये हदीस कुदसिया है और मौलाना रूम ने लिखी है। हदीसों की जो बुखारी या मुस्लिम या माजा की जो किताबें हैं ये हदीस उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन ये हदीस मौलाना रूम की मसनवी में है। गुफ्त पैगंबर, मौलाना रूम लिखते हैं कि पैगंबर ने कहा हक फरमूदायत, नबी फरमाया मुझे खुदा ने ऐसा कहा है, मन गंजुम दरमिया बाला ओपस, मैं आसमान जमीन में ऊंचाई नीचाई में कहीं समा नहीं सकता। दर दिल मोमन बगंजुम ई अजब, लेकिन मैं मोमन के दिल के अंदर समा जाता हूँ, ये एक अजब की बात है। गर मारा ख्वाही अजा दिल खा तलब, अगर तू मुझे ढूंढना चाहता है तो मोमिनों के दिल में ढूंढ, मैं वहां बैठा हूँ। कल्ब मोमिनी अर्शुल्लाह, ये नबी की एक और हदीस है कि मोमिनों का जो दिल है वो खुदा का अर्श है, वो खुदा का तख्त है। उसी हदीस का तर्जुमा ये गिनान के अंदर है कि तू जुगा जुग हर जगह मौजूद रहा, लेकिन या मौला मेरे दिल के अंदर तू हमेशा बैठा है। मेरा दिल है वो तेरे बैठने की मुकाम है, तेरा थानोतर है, तेरा तख्त है। इस्माइली मजहब को जब तक हम समझते नहीं हमें अपने मजहब में से फायदा नहीं मिलता। जैसे कि हम दवा खाते हैं तो हमें फायदा मिलता है, लेकिन साथ साथ परहेजी भी करनी चाहिए। लेकिन हम दवा भी ना खाएं, परहेज भी ना करें तो हमारी बीमारी मिटती नहीं। हम अगर समझ के इबादत करेंगे तो हमारी इबादत हमें फायदा देगी। अगर हम इमाम को समझते ही नहीं, इमाम के दर्जे को जानते ही नहीं, अल्लाह रसूल और इमाम ये तीन जुदे जुदे जो लफ्ज हैं ये किस तरह से एक हो सकते हैं या हैं, कभी हमें उस चीज का पता ही नहीं, तो दीनदारों हमने अपने मजहब में से क्या पाया। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान फरमाया कि अगर सिर को ऊंचा नीचा करने का नाम सजदा है तो एक मुर्गी तो सारा दिन हजारों सजदे करती है, क्योंकि मुर्गी दाना चुगती है तो सर हिलाती। अगर सर ऊंचा नीचा करने का नाम सजदा है तो मुर्गी के तो हजारों सजदे होते हैं, हम तो आखिरी दिन में इतने सजदे नहीं करते। असल हकीकत खुदा ताला की शनाख्त होनी चाहिए। जब हमें खुदा की शनाख्त होती है, हमें ये पता लगे कि अल्लाह जिसको हम नूर कहते हैं, जिसने ये सारी सृष्टि की रचना रची, वो हजरत इमाम की इमामत का नूर ही है। ये दो चीजें नहीं, ये एक ही चीज है। इमामत का नूर, नबूवत का नूर, यही अल्लाह का नूर है। जब इमाम हमारे पास आते हैं तो हमें खुशी से इतने आनंद आता है, दिल भर जाता है कि अल्लाह का नूर मेरे सामने मौजूद है। हमारी आंखों में ताकत नहीं,
کہ ہم اللہ کے نور کو دیکھ سکیں. یہ ظاہر کا جو سورج خدا نے بنایا ہے، اس یہ سورج کو دیکھنے کی ہماری طاقت نہیں، تو نور کو دیکھنے کی تو طاقت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ نور اپنی رحمت سے اس ماں کی طرح کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گڑتی دیتی ہے، یعنی بچہ پیٹ کے اندر جب یہ ہوا خارج کرتا ہے، بعض دفعہ بچے کے پیٹ میں ماں کی دھاون کے ساتھ ہوا آتی ہے تو بہت سی دیسی مائیں یعنی یورپ امریکہ میں رہنے والی مائیں نہیں، ہماری بڑی بڈیاں وہ جو کام کرتی تھی اس میں بڑی حکمت تھی. تھوڑا سا سوا دانا، تھوڑی سی وریالی کے دانے، یہ دونوں ماں اپنے منہ میں چباتی ہے، اچھی طرح سے چباتی ہے، مگر وہ تھوک اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتی، منہ میں ہی اس کو جمع کرتی ہے. یہاں تک کہ یہ سوا دانے جس کو ہم اجوائن کہتے ہیں اور سونف یعنی وریالی کے دانے چبا چبا کے اس کا سارا ایسنس ماں کی تھوک میں آ جاتا ہے. پھر ماں اپنی پچھیڑی کے پلو میں اس کو تھوک کے کسی چمچے میں وہ اس کو گال دیتی ہے اور پھر وہ بچے کو پلاتی ہے. اس سے بچے کے پیٹ میں ہوا نہیں رہتی، ہضم شکتی بچے کی اچھی ہوتی ہے، قبضیات نہیں ہوتی، اس کے آنکڑے بالکل نارمل کام کرتے ہیں، بچہ ہیپی اور ہیلدی رہتا ہے. اس ماں نے اگر ڈائریکٹلی یہ سوا دانے بچے کے منہ میں ڈال دیے ہوتے تو بچے کا تو ونڈ پائپ بند ہو جاوے، ہو سکتا ہے کہ یہ سوا دانے اس کے لنگس میں چلے جانے، ہو بھی سکتا ہے کہ بچہ کبھی مر بھی جائے. لیکن ماں اس بچے کی کمزوری کو جانتی ہے، خود ان چیزوں کو چبا کے اس کو نرم کر کے اس کو ایسا پتلا کر کے اس لائق بنا کے کہ بچہ اس کو ہضم کر سکے اس کے منہ میں ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر نور کی حالت میں ہمارے سامنے آ جائے ہم جل کے بھسم ہو جائیں، خاک ہو جائیں، لیکن اس نے رحمت کی کہ وہ محمد کے بدن میں، علی کے بدن کے اندر اپنا نور منتقل کر کے، جس کو ہم امامت کا یا نبوت کا نور کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے. وہ اس درجے کے اوپر صرف ہو گیا، فلٹر ہو گیا ہے کہ ہماری دل کی آنکھیں اگر عبادت سے کھلی ہوں تو ہم اس نور کو دیکھ سکتے ہیں. امام کی آنکھوں میں وہ نور چمکتا ہے، ہر آدمی کو نہیں دکھتا. جتنے 10,000 کے 20,000 آدمی امام کو دیکھتے ہیں وہ سب کو وہ نور نہیں دکھتا، لیکن جو عابد ہیں جن کی آنکھیں اچھی ہیں انتر کی، وہ امام کی آنکھ میں جب آنکھ ڈالتے ہیں تو وہ کلیجے میں اتر جاتی ہے، وہ نور کی لائٹ ان کے کلیجے میں اتر جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، مستی میں آ جاتے ہیں. ان کو ایسا ہوتا ہے کہ زمین آسمان کی دولت مل گئی. سب کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی رحمت العالمین ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. خدا خود رحیم ہے، خدا خود رحمت ہے، اس کی قدرت رحمت ہے. اس نے اپنے مینیفیسٹ کر کے رحمت کو نبی کے بدن میں ڈالا، اور نبی کو قرآن کے اندر رحمت للعالمین کہا گیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت. جب محمد رسول اللہ نے شریرک طور پہ وفات پائی تو کیا محمد مر گئے؟ تو کیا اللہ کی جو رحمت تھی مر گئی؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنی جسمانی طور کے اوپر رحمت للعالمین تھے تو دینداروں 1400 برس پہلے اللہ کی وہ رحمت مر گئی اور اس کے بعد دنیا رحمت سے محتاج ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے عالمین کا نام پلورل سینس میں بہو وچن کے اندر کیوں کہا کہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا؟ رحمت تو خود خدا کی ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت انسانی شکل کے اندر مظہر ہو کے، مینیفیسٹ ہو کے محمد کے بدن میں آئی. چلو آئی، مگر محمد کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ کیا رحمت اٹھ گئی؟ تو قرآن کھوٹا ہو جاتا ہے. مگر یوں نہیں ہے دیندارو، وہ رحمت ہمیشہ سے ہے. وہ جو نور ہے جس کو ہم نبوت کا نور کہتے ہیں، اور وہ جو نور جس کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے نور کی دو جدی جدی صفتیں ہیں.
کہ جس کو ہمارے پیروں نے گنانوں میں کہا اور دنیا کے جو عالم لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور رحمان رحیم رب یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں. پھر ان صفاتی ناموں کے اندر بھی ایک جلالی نام ہے، ایک جمالی نام ہے. آپ کو کبھی میری وہ وائز جو میں نے لیلۃ القدر میں کی تھی اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو نور ہے جو سرو ویاپک ہے، سرو شکتیمان ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ایور لیونگ ہے، وہ اللہ کا جو نور دو طریقوں سے یعنی جلالی اور جمالی طریقے سے، جلالی یعنی کہ امامت کا مظہر، جمالی نبیوں کا مظہر، اسی کو ہم شاہ اور پیر کہتے ہیں. یہ دونوں باپ اور ماں کی طرح محبت کرنے والے. ماں جنم دیتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اور ہم کو ہاتھ منہ دھونا، یہ طور طریقے، ادب آداب، یہ جو ڈسپلن وغیرہ ہے، مینرز ہیں، یہ ماں سکھاتی ہے. بالکل اسی طرح سے نبیوں اور پیروں نے دنیا کو یہ مینرز سکھائے، اس طرح کھاؤ، اس طرح بیٹھو، اس طرح اٹھو. ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. نبی کریم کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو چھینک آئی. منہ کھول کے جو زور سے چھینک ماری کھانا کھاتے تھے تو اس کے منہ اور ناک میں سے چھینٹے نکلے، کھانے کے ٹکڑے نکلے، چاول کے دانے نکلے، اور سارے جو تھالا پڑا تھا اس کے اوپر وہ ایسا اسپرے ہو گئے. خود رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بھی گرے. سب نے کھانا چھوڑ دیا کیونکہ یہ کھانا ابھی گندا ہو گیا. جو گھر والا آدمی تھا جس نے دعوت دی تھی وہ بہت غصے ہوا. نبی فرمایا چھوڑ دو، اس کو معلوم نہیں. حضور نے فرمایا جب یہ چھینک آوے تو کپڑا اپنے ناک اور منہ کے سامنے رکھ کے پھر چھینک کھاؤ. لیکن بعض دفعہ چھینک اتنی جلدی سے آ جاتی ہے کہ رومال یا کوئی کپڑا ڈھونڈنے میں ٹائم نکلتا تو چھینک تو آ جاتی. تو نبی فرمایا اگر کپڑا مہیا نہ ہو سکے تو کم از کم اپنا ہاتھ آدھا رکھ دو. دیکھو یہ مینر سکھانے کی بات ہے، یہ ماں کا طریقہ ہے. ایک دفعہ کوئی آدمی بیٹھا تھا کسی محفل میں، رسول اللہ باتیں کرتے تھے تو کوئی شخص جو تھا اس کو بگاسا کھایا. اس نے منہ کھول کے، جب یہ آدمی کو بگاسا آتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں وہ باسی، آنکھیں بند ہو جاتی ہے اس وقت. منہ کھولا اور زور سے اس نے بگاسا کھایا. رسول اکرم نے فرمایا یہ طریقہ جاہلوں کا ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے. اپنا ہاتھ آڈا رکھو تبھی بگاسا کھاؤ. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لو. اور جیسا ایک دفعہ کبھی میں نے آواز میں سنایا ہوگا، معلوم نہیں آپ کو یاد کہ نہیں، رات کے وقت بارش ہو چکی تھی، نبی کسی کے گھر جاتے تھے، آگے ایک آدمی تھا ہاتھ میں مشال لے کے. ابھی اس نے جو چمپل پہنی ہوئی تھی، جو اس کے فٹ ویئر تھے وہ ایسے تھے کہ پھڑاس 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 اور چھینٹے اڑ رہے تھے. اس کا جو وہ لنگی باندھی ہوئی تھی وہ زمین کے اوپر پگیا نکال رہی تھی، جھاڑو نکال رہی تھی. نظر پڑی مولا کی. مولا کائنات علی بھی ہے، یہ بھی مولا ہے. رسول نے فرمایا خیر. ایک آدمی کو کہا اس کی مشال پکڑ لے. اس کو کہا کہ تم اپنی یہ جو لنگی ہے اونچی کر. بہت سے اپنے جوان ہیں نا وہ اتنے لمبے پتلون پہنتے ہیں کہ بوٹ تو دکھتے ہی نہیں اور سارے جہان کا کچرا وہ صاف کرتے جاتے ہیں. ایسی پتلون والے جماعت خانے بھی آتے ہیں. ایسی بہت سی بائیوں بھی ہیں کہ جن کی فراک پگیا نکالتی رہتی ہے. رسول نے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ یہ مینرلیس چیز ہے اسلام میں. ہمارے اسلام کے مینرز جدے ہیں، کرسچنوں کے مینرز جدے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کے جو مینرز ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اسلام کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوتی. تو ہم کو اپنے مسلمان مذہب کے اوپر چلنا چاہیے، ان کی کاپی یا نقل نہیں کرنی چاہیے. تو مینر سکھانا یہ نبیوں کا کام ہے، ماؤں کا کام ہے. رسول اکرم نے ہمیں بہت سے مینر سکھائے. ان مینرز کی بات کرتے کرتے میں آج 8-9 برس سے دیکھ رہا ہوں یورپ میں، امریکہ میں یہ چیز صرف یہی ہے. انڈیا پاکستان کے لوگ بڑے ادب والے ہیں. آپ کبھی پاکستان یا انڈیا کی جماعتوں میں جاؤ، آپ کو کوئی آدمی لمبا پاؤں کرنے والا ادھر نہیں دکھے گا، کبھی نہیں. اور یہاں تو ایسا آدمی لمبے پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں. صبح پروڑیے 4 بجے جیسا ہی بتیاں بج جاتی ہیں بعض آدمی بالکل ٹیسٹ کے ساتھ اس طرح لمبے ہو جاتے ہیں جیسے ریئلی وہ سوتے ہوئے. پاؤں دھڑ صرف دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پاؤں لمبے کر لیتے ہیں. میں دل میں سوچتا ہوں یا مولا اس آدمی کو ثبوتی دے، عبادت کرنے آیا ہے،
عبادت کا مطلب ہے پہلا تو یہ کہ تیرے کو ادھر حاضر سمجھے، اور جب بھی تیرے کو وہ حاضر سمجھے تو سجدہ کرے. وہ تو تیری طرف پاؤں کر رہا ہے، سجدہ تو نہیں کرتا. تو پھر عبادت میں سے ملے کیا؟ عبادت میں سب سے پہلی چیز تو محبت اور عزت ہے. آپ حضرت امام کی محبت اور عزت کرتے ہو؟ اور اگر کرتے ہو تو آپ بتاؤ کہ ہمیں جماعت خانے میں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، ہمارے مینرز کیسے ہونے چاہیے. پاؤں تھکتے ہیں، بھلے تھکے. حضرت امام کے ظاہر بانے بھی، حضور کے اندر بھی، یا غائبی حالت کے اندر اپنے گھر کے اندر بھی، صرف گھر کے اندر اتنی اجازت ہے کہ آپ آرام کرسی کے اوپر لمبے پاؤں کر کے عبادت کر سکتے ہو. صرف بیت الخیال کی عبادت کبھی گھر کرنی ہوئے تو کھٹلے میں لیٹے لیٹے نہیں، لیکن جماعت خانے کے اندر عبادت کرنی ہے آسن بناؤ. یہ لمبے پاؤں کر کے سو جانا یہ آسن نہیں. اللہ میرے شام کے وقت بھی جماعت خانے میں لمبے پاؤں نہیں کرنے چاہیے. میں تو یہاں تک کہنے والا ہوں کہ دن کے وقت بھی کبھی آپ 10-12 بجے کے صبح کے وقت جماعت خانے میں آؤ کہ جب کوئی نہیں ہوتا ادھر، اس وقت کبھی آپ کو امام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو امام اس وقت بھی دکھے گا. 24 گھنٹے امام کی جھوت یہاں اس جماعت خانے میں، دنیا بھر کے ہر جماعت خانے کے اندر موجود ہے. بہت ادب کرو. اسلام کے اندر عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں پیچھے رکھتے ہیں. ابھی کل نماز پڑھو گے نا، تو کیا نماز میں پاؤں لمبے کرو گے؟ سر پیچھے اور پاؤں آگے ایسا کرو گے؟ نماز پڑھتے وقت گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے پاؤں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کیا نماز کا ہی قدر کرو اور جماعت خانے کی قدر نہیں کرو؟ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، ہمارے اندر اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے. ہم شکر گزار ہیں اپنے پیروں کے اور اماموں کے کہ اس نے ہم کو شریعت میں سے نکال کے ہمیں آسانی کر دی کہ آسانی کے ساتھ آلتی پالتی مار کے پلاچی مار کے آپ خوشی سے بیٹھو. بن سکے تو دیندارو پاؤں ہمیشہ پیچھے ہی کرو، سوا کہ کوئی آدمی کے گھٹنے دکھتے ہیں، کوئی عمر بڑی ہو گئی ہے، باڈی ہیوی ہے تو نہیں ہو سکتا تو پلاچی تو مار کے ہم بیٹھ سکتے ہیں. مگر غضب تو یہ ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے 12-14 برس کے 18 برس کے بچے بھی جماعت خانے میں لمبے پاؤں کرتے ہیں. کیوں؟ بڑے کرتے ہیں اس لیے، بڑے کرتے ہیں اس لیے کارن کہ چھوٹے بچوں کے اوپر ہم بڑا رانگ امپریشن ڈال رہا ہے. عبادت میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کی پہلی چیز ہے عزت. عزت کے ساتھ ادب، حشمت. کبھی ادب ہی نہیں، اس کی عزت ہی نہیں تو عبادت کیا کی؟ اپنے بدن کو کبھی دکھ پڑتا ہوئے تو بھلے پڑتا ہوئے. حضرت ابو بکر جو پہلے خلیفہ تھے، نبی کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو رستے کے اندر کافر لوگ جو پیچھا کر رہے تھے ان سے بچنے کے لیے ایک گفا میں، ایک غار میں چلے گئے. نبی صاحب تھکے ہوئے تھے، بہت دن کے اجاگرے تھے، جھوکے کھانے لگے تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھٹنوں کے اوپر یعنی میرے کھوڑے میں سر رکھ کے سو جاؤ. رسول اکرم سو گئے. اب وہ پلاچی مار کے بیٹھ گیا، نبی نے اس کے کھوڑے میں گھٹنے کے اوپر سر رکھ لیا، حضور سو گئے. نیچے سے ایک سانپ نکلنا چاہتا تھا، سانپ باہر نکلے تو اس کے اوپر تو پاؤں تھا ابو بکر کا. سانپ نے ڈنک مارا تو سوئی کی طرح لگا، لیکن نبی سوئے تھے، اس نے ہلا نہیں، درد کو پیڑا کو سہن کر لیا اس خیال سے کہ ہلوں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی. دیکھو اس کا نام عزت ہے. زہر چڑھنے لگا، اس نے دوسرا ڈنک مارا. ابھی جب زہر چڑھا تو حضرت ابو بکر آہستہ آہستہ مغز میں چڑھا، ایسا ہلنے لگے، بیلنس چھٹک گیا اور گر پڑا. جب وہ ہلا اور زور سے گرنے لگا تو نبی کی آنکھ کھل گئی کیونکہ پاؤں اونچے ہونے لگے. دیکھا تو اس کا تو بدن بلوش ہونے لگا، آنکھیں بند ہو گئی، منہ میں سے تھوک نکلنے لگا اور سانپ نکل کے چلا گیا. رسول اکرم نے دیکھا او شیطان تو نے میرے صحابی کو کاٹ ڈالا. فوراً نبی صاحب نے جہاں اس کو کاٹا تھا اپنے منہ کا تھوک نکال کے اس کے اوپر لگایا، وہ اچھے ہو گئے. میں نے آپ کو یہ حدیث اس لیے سنائی کہ نبی اس کی گود میں سوئے تھے، سانپ کا ڈنک اس نے سہن کر لیا لیکن پاؤں ہلنے نہیں دیا، بے ہوش ہو گیا اور بات تھی. امام کی اگر محبت ہے، اگر ہم اپنے مذہب کی عزت کرتے ہیں، اگر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے مذہب کو اور جانتے ہیں اپنے مذہب کو، تو سب سے پہلی چیز اپنے مذہب کی عزت کرنا سیکھو.
یہ دعا بندگیوں کے اندر کچھ نہیں ملے گا. ایک طرف دعا پڑھتے ہو جس کا کوئی مطلب ہی نہیں, اور دوسری طرف لمبے پاؤں کرتے ہو اور جماعت کے اندر بے ادبیاں کرتے ہیں. وہ بات برابر نہیں. بہت سے بھائی بہن ہیں, بھائیوں کے اندر تو اتنا مجھے زیادہ پتا نہیں ہے, جماعت خانوں کے اندر چوریاں ہو جاتی ہیں, ناندیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, عورتوں کی پاکٹیں لے جاتے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ چیز ہے, ایون کینیڈا کے اندر بھی کئی لوگ ناندی لے کے, اچھی قیمتی ناندی ہوتی ہے, رکھ جاتے ہیں, دوسرا آدمی اٹھا کے لے جاتا ہے. ابھی تیرا مال تو نہیں. کئی لوگ جان بوجھ کے جماعت خانے میں چوریاں کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جماعت خانے کے اندر گندی اور بھونڈی باتیں بھی کرتے ہیں. دعا کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو جوک کرتے ہیں, ارے دنیا کی چیزوں کو اس عبادت کی پاک پوتر جگہ کے اوپر کائے کو لاتے ہو, جاؤ نیچے جاؤ, اور نیچے جا کے خاک کھانی ہے تو کھاؤ, لیکن جماعت خانے کی عزت اور ادب کرو. اس کے لیے دیندارو نہ ہماری عبادت پھلتی ہے نہ ہماری رسم پھلتی ہے, کیونکہ ہمارے دل کے اندر ہمارے مذہب کے لیے عزت نہیں رہی. عزت مٹ گئی, مذہب کے لیے دکھ اٹھانا مٹ گیا. آدھا گھنٹہ پلاٹھی مار کے بیٹھ نہیں سکتے, چلو نہیں بیٹھ سکتے, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, باہر چلے جاؤ, پھر آگے بیٹھ جاؤ, لیکن لمبے پاؤں مت کرو. ہم بھی تو انسان ہیں نا, اپنے آپ کو ٹریننگ دو, ٹریننگ دو کہ ایک جگہ بیٹھنا ہے تو بیٹھے رہنا ہے. ابھی انڈیا پاکستان کے اندر ہمارے بہت سے اسماعیلی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, دعا بھی پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے بھوش میں, فیوچر میں, خاص طور پہ پاکستان کے اندر امام فرمان کرے کہ ابھی تم شریعت کی طرف چلے جاؤ, وضو کر کے جماعت خانے آؤ اور جماعت خانے میں نماز پڑھو. کتنے لوگ نماز پڑھیں گے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا جو امام نے ہم کو شریعت میں سے نکال کے طریقت میں ڈال کے آسانی دے دی, واپس ہم کو ہمارے اوپر امپوز کرنا. کبھی ہم نے جماعت خانوں کا ادب نہیں کیا, کبھی ہم نے اپنی حالت کو, اپنے مینرز کو نہیں سدھارا, تو یہ چیز بنے گی. ہم اپنے مذہب کو سمجھتے ہی نہیں اور دن بدن ہماری حالت خراب ہو رہی ہے. ہر ایک اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ دعا کا ارتھ جانے. ہم دعا کی شروعات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں, خدا کا نام لے کے عبادت کرتے ہیں, اور پھر فوراً دعا کے بعد ہماری حالت بدل جاتی ہے. جنان بولے جاتے ہیں, فرمان پڑے جاتے ہیں, ہمارے گھٹنے اونچے ہوتے ہیں. کوئی آدمی گھٹنا اونچے کر کے اس کے اوپر ہاتھ میں تسبیح گراتا رہتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے, جوان بچے بھی دیوار ڈھونڈتے ہیں. بیچ میں جماعت خانے ایک چوگان کی طرح, فٹ بال کی فیلڈ کی طرح خالی پڑا ہوتا ہے. ہم کو کہا یہ گیا آگے آؤ, مکھی کامڑیا جہاں بیٹھتے ہیں وہ امام کا تخت ہے. مکھیانی کامڑیانی کا جو تخت ہے, پاٹ ہے, وہ امام کا تخت ہے. یعنی حضرت امام کی کرسی ادھر ہے. حضرت امام ظاہر خانے جس طرح آ کے بیٹھتا ہے ایسا نورانی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا ہے. امام فرمایا جی ہماری گادی چھے تیاں مکھی کامڑیا بیٹھے تھے. ہم ادھر ہی جا کے دعا کراتے ہیں, سر جھکاتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو دینداروں جتنا بن سکے اس تخت کے نزدیک آؤ. یہ تخت کے دور بیٹھتے ہو کہ جہاں شاگردی دار لینے والا کوئی نہیں. گئے 10 برس ہوئے ہماری افریقہ کی جماعت ڈاؤن ہو رہی ہے. مینرز میں, عبادت میں, بندگی میں, ایمان میں. میں کسی کو بے ایمان کہنے کا حقدار نہیں ہوں, مجھے کوئی حق نہیں, لیکن ایمان پہ عمل کرنے کی ہماری طاقت گھٹتی جاتی ہے, عبادت گھٹتی جاتی ہے, سمجھداری گھٹتی جاتی ہے, بدیاں برائیاں بڑھتی جاتی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ انڈیا پاکستان گئے ہو, پاکستان کے جماعت خانوں میں کہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ صرف دیواروں پہ بیٹھے ہو اور بیچ میں خالی جگہ ہو. ہماری کمریں دکھتی ہیں. جماعت خانے کے اندر 10 منٹ کی لمبی تسبیح ہو جائے تو ہم اونچے نیچے ہوتے ہیں, اور نیچے جا کے ہم گپے مارتے ہیں 1 گھنٹے تلک کچھ نہیں. یہ بات ہمارے روح کے لیے اچھی نہیں. ہمارا جو مذہب ہے اس کی بنیاد پریم کے اوپر ہے. چھوٹ چھاٹ کے بھی طریقے ہیں اور اس کی بھی لمٹ ہے. کاؤنٹ اور بعد میں وہ دیوان بن گئے. ہمارے مرحوم جندانی صاحب, کاؤنٹ جندانی نے خود نے مجھ کو یہ بات سنائی ہے. ایک دفعہ کاؤنٹ جندانی کو مولا نے, سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس وقت وہ دیوان کے ٹائٹل میں نہیں تھے. مولا نے اس کو پوچھا کہ تم میرا سب سے بڑا لیڈر ہے, آفیسر ہے, مجھے لگتا ہے 37 کی بات ہے یہ, روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے خداوند میں روز جماعت خانے نہیں جا سکتا. کیا بات ہے؟ کہتے مولا میں شام کے وقت ہر روز کلب میں جاتا ہوں, کبھی کبھی دیری ہو جاتی,
تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں گھر جا کے ہاتھ منہ دھو کے ٹوپی پہن کے کوٹ پہن کے میں جماعت خانے آؤں. ماں باپ فرمایا تو محض اس لیے کہ تمہارے پاس ٹوپی نہیں، کیونکہ تم اگر ہاتھ منہ دھونا ہے تو جماعت خانے کے نیچے نل ہے. اور باقی رہی کوٹ کی بات تو ماں باپ فرمایا ایسا کوئی بہت ضروری نہیں ہے، لیکن مین ریزن تیرا ٹوپی ہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ ٹوپی کے بغیر جماعت خانے آؤ اور دعا پڑھو. اسلام کے اندر کوئی لازم نہیں ہے کہ تم ٹوپی پہنو. ایسے کون زندانی جماعت خانے میں سب سے پہلے جب ننگے سر آئے تو کئی آنکھیں اونچی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اس طرح امام نے اجازت دی، آج ہم میں سے کوئی ٹوپی نہیں پہنتا. امام نے ہمیں بعض چیزوں کے اندر راحت دے دی، ڈھیل دے دی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بھی کوئی ایسی ڈھیلیں اور راحتیں لے لیں. میں بیٹھا ادھر کامڑیا صاحب کو میں نے پوچھا، میں بولا یہ جتنے کرسی کے اوپر بیٹھنے والے ہیں کیا وہ مکھی کامڑیا کی رضا سے بیٹھتے ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں. کامڑیا صاحب نے کہا ہاں رضا سے بیٹھتے ہیں. دیکھو دیندارو، جو آدمی مجبور ہے، حقیقتاً مجبور ہے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ مکھی کامڑیا کے پاس آ کے رضا لے لے تو وہ بھلے کرسی کے اوپر بیٹھے. لیکن جس نے اجازت نہیں لی یا جو نیچے بیٹھ سکتا ہے وہ اگر جماعت خانے میں محض اپنے آرام کی غرض سے بیٹھتا ہے تو گنہگار ہے. لقوہ ہوا تھا مرحوم کاؤنٹ قاسم جیوراج کو. 1954 کے اندر پلیٹینم جوبلی کی سیریمنی تھی کیرو کے اندر، سیمی ریمیس ہوٹل کے اندر. تھوڑے سے آدمی تھے اس وقت. کاؤنٹ قاسم جیوراج ویل چیئر پہ تھے. مولانا سلطان محمد شاہ کے قریب جب آئے تو اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا مولا میں روز جماعت خانے نہیں جا سکتا کیونکہ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا. مجھے اسٹروک ہوا، لقوے کی بیماری، پیرالسس ہو گیا تھا ان کو، تو مجھے رضا دو تو میں جماعت خانے میں کرسی پہ بیٹھ سکوں. ماں باپ فرمایا دیکھو دروازے کے پاس کرسی رکھو. اسی وقت کاؤنٹ فتح علی ڈھالا نے جو اس وقت سپریم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے کہتے خداوند میں بھی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، میری باڈی ایسی ہے. ماں باپ فرمایا بھلے کرسی پہ بیٹھو لیکن جماعت خانے کے باہر. ڈفرنس دیکھو، کاؤنٹ فتح علی کو رضا دی مگر حکم کیا کہ جماعت خانے کے باہر، جماعت خانے کے اندر نہیں. یہ تو باتیں نکلتی ہیں، ایسی تو کئی باتیں ہیں کہ اور یہ ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں بے ادبیوں میں آتی ہیں، اپمان میں آتی ہیں، انسلٹ میں آتی ہیں اور امام زمان کے گھر کے اندر ہمارے مینر خراب ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ہمارے ایمان کے اوپر، ہماری عبادت کے اوپر، ہماری کنسنٹریشن کے اوپر، ہمارے من کے اوپر اثر کرتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کا دھیان کھینچ رہا ہوں. شاید کوئی دوسرا مشنری آپ کو اس طرح سے نہ کہے، میری تو عادت ہو چکی ہے. ماننا نہ ماننا آپ کے ہاتھ میں ہے. کئیوں کو غصہ بھی آئے گا، آپ میں سے کئیوں کو میری باتوں پہ غصہ بھی آئے گا. مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے گھر کے اندر سچے رہو، ہپوکریٹ نہ بنو اور امام کے گھر کی بہت عزت کرو، بہت عزت کرو. یہ نور کی جگہ ہے. میں نے آپ کو وعظوں میں کہا ہے، آج میں 40 برس سے افریقہ کے اندر میں واضح کرتا ہوں. ایک امام کی گھر والی کو بچہ نہیں ہوتا تھا، ایک امام کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ماں جو تھی شادی کو 20 برس ہوئے، بچہ نہیں تھا. ماتا سلامت کو اولاد نہیں تھی اور اس کو اولاد کی بہت تمنا تھی. حالانکہ اس ناصری مذہب پالتی تھی لیکن اس کو معلوم تھا کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے اور امام کی گھر والی اسماعیلی تو نہیں ہو سکتی، سوا کہ امام جب ہی گزر جائے، وفات پا کے جامہ بدل جائے تو پھر امام کی وہ جونی جو بات تھی وہ نکل گئی تو اسماعیلی مذہب میں آ سکتی. جیسے کہ ہماری ماتا سلامت ام حبیبہ امام سلطان محمد شاہ کے گھر میں تھی، تب تک وہ اسماعیلی نہیں تھی. لیکن امام کی وفات کے بعد ماتا سلامت نے سب سے پہلے حضرت امام کی بیعت کی ہے. امام کی گھر والی کبھی بھی اسماعیلی نہیں ہو سکتی، وہ روحانی ڈگری ہے اس کی. ماتا سلامت نے ایک کھوجی بائی جو ان کی
सेक्रेटरी या उनके अटेंडेंट के तौर पे थी, उसको साथ लिया। हसन अली शाह माँ बाप माता सलामत के ससुरे हुए, कारण के माता सलामत मौलाना अली शाह की घरवाली थी। पीरी जामा था अली शाह के पास। हर सैटरडे को मौलाना हसन अली शाह माँ बाप या तो दरखाना जो खड़क पे है और या कांडी मोहल्ला जिसको अभी करीमाबाद कहते हैं, इधर आते थे, जमातों के काम करे, सवालों के जवाब देवे और मुश्किलों की गाइडेंस देवे। कमरिया हाजी नजर अली हाथ बांध के मौला के हुजूर में खड़ा है। शाह पीर दोनों कुर्सियों पर बैठे हैं, मौलाना हसन अली शाह है और उनकी राइट साइड के ऊपर मौलाना अली शाह बैठे हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर हाथ बांध के खड़ा है कमरिया हाजी। बाइयों का वारा आया तो लाइन के अंदर बाइयां आने लगी। किसी ने अर्ज की, खुदावंद मेरे को ये बीमारी है, तो मौला ने उसके लिए दवा और दुआ दोनों बताई। इस तरह से अपने काम करते 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 एक बाई आई, उसने बहुत लंबा घूंघट निकाला हुआ था और वो जमाने के अंदर औरतें घूंघट निकालती थी। उसके साथ उसकी दासी भी थी, तो वो जो दासी थी वो खोजी बाई थी। उसने कमरिया हाजी को कहा, ये मेरी मालकन है, मेरी सेठानी है, इसको बहुत बरस से बच्चा नहीं, मौला को कहो रहमत करे, इसका खोड़ा भर देवे, इसको बच्चा देवे। कमरिया हाजी ने हसन अली शाह माँ बाप को फारसी जबान के अंदर अर्ज की। हसन अली शाह माँ बाप उस औरत को देखते थे, मुस्कुराते थे। हुक्म फरमाया, एप्पल लाओ। एप्पल आए। मौला ने एक एप्पल उठाया और कहा, तेरी सेठानी को बोल के पचेड़ी का छेड़ा लावे। ऐसे वो सेठानी ने पाक की आदत थी कि जब भी नमाज पूरी हो जाती थी तो ये चटाइयां जो बिछी हैं, वो जमाने के अंदर नबी की जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के नीचे सीमेंट का फर्श नहीं था, धूल थी, तो वो धूल ऊपर आ जाती थी। नमाज नबी साहब चटाई के ऊपर ऐसा हाथ रगड़े और वो धूल लेके अपने मुख मुबारक के ऊपर फिरावे दाढ़ी तक 3 दफा। लोगों ने पूछा, या नबी ये क्या है? फरमाया, मैंने अल्लाह की इबादत की नमाज पढ़ी, अब मैं उसके पांव की जो धूल है वो अपने मुंह के ऊपर मलता हूँ कि मैं तेरे सामने खाक जैसा हूँ। यह नबी सरवरे कायनात, सरदार अंबियाओं के, खैरुल बशर, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुल मुरसलीन, वो कहते हैं कि अल्लाह के सामने मैं खाक की तरह हूँ। हम इस्माइली लोग ये करते हैं, हमारी दुआ खत्म हो जाती है तो हमारा ये हाथ, सीधा हाथ, हम उस जगह से जहाँ हमने सजदा किया है, ये सजदा जमीन पे तो नहीं पहुँचा, मेरी तरह कईयों के पेट बड़े हैं, कमर नहीं झुकती, लेकिन दीनदारों जहाँ तक बन सके जमीन तक सजदा करो। और फिर हम ये धूल जमात खाने की अपने मुंह के ऊपर मलते हैं आजिज़ी के साथ, या मौला तेरे पाँव की खाक में मेरा मुंह पड़ा है। ये हमारी अभिलाषा कि या मौला तेरे पाँव की खाक में मेरा मुंह पड़ा है, इतनी हमारी आजिज़ी। और फिर हम पाँव जमात खाने में लंबे करें तो वो आजिज़ी तुमने समझी ही नहीं। कहाँ गई हमारी हकीकत? इमाम कितने फरमान किए थे कि अपने मजहब को समझो। हमारी आदत है सलवात पढ़ने की, तो सलवात के अंदर भी कोई 2 दफा करता है, कोई 3 दफा करता है, कोई 8 दफा करता है, कोई चिन में से उठाता है, होठों तक आता है, नाक की आनी पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर भी जाता है। नहीं दीनदारों, ये तरीके हैं। देखो रसूलुल्लाह के पास जब लोग जाते थे तो वो नबी के पांव चूमते थे, घुटने रख के नबी के पांव चूमते थे और फिर खड़े होकर नबी के हाथ चूमते थे। हमारे इमामों या पीरों का जब नाम आता है तो हमारी सीधे हाथ की ये जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर जो है, हम उसको पेशानी आंखों, दोनों आंखों के पास बीच में यहाँ तक रखते हैं, उस सिंबॉलिक साइन के अंदर कि हम जैसे इमाम के पांव पड़ते हैं। और फिर ये यही चीज लेके हम अपने होठों को लगाते हैं कि मौलाना हजर इमाम के हाथ चूमते हैं। ये अली नबी के जमाने के अंदर मोमिनीन अली नबी के साथ ऐसा सलूक करते थे। आज हम वो सिंबल लेके बैठे हैं,
ہم اس طرح جب صلوات آتی ہے، امام کا پیروں کا نام آتا ہے تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم سجدہ کرتے ہیں اور پھر ہم ہاتھ کو چمبن کرتے ہیں. کس کرتے ہیں؟ یہ رسپیکٹ کی باتیں ہیں. ہمارے مذہب کے اندر بڑی بیوٹی ہے لیکن سمجھنی چاہیے. یہ بیوٹی کی بات نکلی، مذہب کی بیوٹی. تو گئی کل ایک جگہ بیٹھے تھے، مذہب کی باتیں ہوتی تھی. کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے میری آوازیں کم سنی ہیں. سکریت کی بات نکلی. میں نے کہا سکریت کے اندر 5 چیزیں ہیں. سیرا 4 چیزوں سے بنتا ہے، کھیر، کھانڈ، گرت اور بھوجن. اور 5ویں چیز ہم نیاز امرت ڈال کے اس کو سکریت بناتے ہیں. جب تک سیرے میں نیاز نہیں گیا تب تک وہ سکریت نہیں ہے. نیاز ڈالو گے تبھی وہ سکریت بنتی ہے. سنسکرت زبان میں سو کہتے ہیں گڈ، نیک کو، اچھی چیز کو. کریت کہتے ہیں ہاتھ سے کیا ہوا. کر یعنی ہاتھ، ہاتھ کے کیے ہوئے نیک اعمال، اس کا مطلب ہے سکریت. ہم بھی دعا دیتے ہیں 10واں سکریت میں پورا رکھے تو وہ 10واں، اور یہ سیرے کی سکریت نہیں، آپ کے نیک اعمال. حضرت امام تم کے 10واں سکریت میں پورا رکھے. یہ وڈیل اور بزرگ اور مکھی کمڑیا جو دعائیں دیتے ہیں تو یہ سکریت نہیں جو ہم نیاز میں جھورے کے طور پہ کھاتے ہیں، لیکن سکریت کا مطلب ہے نیک اعمال. یہ جو سکریت ہم پیر کے کہنے سے بناتے ہیں اس کے اندر ایک میسج ہے. پیر کہتے ہیں کھیر، کھانڈ، گرت اور بھوجن، اس کا سیرا بناؤ اور امرت ڈالو. کھیر کہتے ہیں دودھ کو. دودھ پاک ہے، پوتر ہے، نرمل ہے. اس کا مطلب میسج یہ ہے کہ تم بھی دودھ کی طرح پوتر بنو، کھانڈ کی طرح میٹھے بنو. توچھڑے، روڈ، ابھیمانی، اپمان کرنے والے، خراب بھاشا بولنے والے مت بنو، مٹھاس والے بنو. کھنڈ کی طرح میٹھے بنو کہ لوگ تم کو چاہ کے کھائیں. یہاں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہیں چاہیں. جو میٹھی زبان بولتا ہے، لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، وہ مومن کی نشانی ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. دودھ کی طرح پوتر بنو، کھنڈ کی طرح میٹھے بنو، گھی کی طرح نرم بنو. تھوڑی سی گرمی لگتی ہے نا گھی کو تو گھی نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. گھی جدی نہیں ہے، آبسٹینیٹ نہیں ہے. تو تم بھی ہٹھیلے اور جدی مت بنو، نرم بنو. اچھی نیک بات سن کے ڈھیلے ہو جاؤ. کبھی تم نے گناہ بھی کیا ہے لیکن کوئی دھرم کی بات آ جاوے تو تم ڈھیلے ہو جاؤ. جدی مت بنو کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اندر جانتے ہو تو کیا ہے. اپنے آپ کو ہمبل بناؤ. تو یہ ہے گھی کی نشانی. اس کا میسج یہ ہے. بھوجن آٹے کو کہتے ہیں. سوجی ہے، آٹا ہے. بھوجن آگ پہ جلتا ہے لیکن ہمارا پیٹ پالتا ہے. خود جل کے دکھ اٹھا کے بھی ہمارا پیٹ پالتا ہے. ہمارے حضرت امام کے کتنے فرمان ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے تمہارا بھائی بہن آوے تو تم اس کی مدد کرو. بہت سی ٹولیوں منڈلیوں میں جدے جدے ایسے فرمان ہیں، پبلک میں بھی ہیں. امام فرمایا تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اگوڑ سہن کر کے بھی دوسرے کا بھلا کرو. یہ آٹے کی طرف سے میسج ہے کہ وہ خود جل کے پکتا ہے اور ہمارا پیٹ پالتا ہے. امرت تو ہے نورانی وستو، نیاز نورانی چیز ہے. تو دودھ کی طرح نرمل بنو، کھنڈ کی طرح مٹھاس والے بنو، گھی کی طرح نرم اور ہمبل بنو، آٹے کی طرح دوسرے کی ہیلپ کرنے اور دوسرے کی سروس کے لیے تیار رہو. امرت کی طرح، نیاز کی طرح نورانی بنو. یہ ہے سکریت کا میسج. سکریت کی بات نکلی. وہ کل آدمی کو مجھے ملا، مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب لیلۃ القدر کو میں آیا تو جب میں نیچے بوٹ پہننے کے لیے گیا تو میرے موزے کے ساتھ جو اوپر سے سکریت چپکی ہوئی تھی وہ بوٹوں میں چٹک گئی. پھر میں نے پاؤں واپس نکالا، وہ سکریت کو صاف کیا، پھر میں نے موزے پہنے. یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے 1-2 دفعہ. خود میرے موزوں کے ساتھ بھی سکریت لگ گئی. بہت سے جماعت خانوں کے اندر باریوں کے اوپر سکریت پڑی ہوتی ہے یا جھرے پڑے ہوتے ہیں. میں اوپر سوال کر کے اب میں آپ کے پاس جو نیچے آیا ہوں، یعنی اپنی میری اوپر کی جو آواز ہوئی اس میں میں نے کہا کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھتے نہیں، اس لیے ہم نے اپنے مذہب کی بہت انسلٹ کی ہیں، مذہب کو بہت ڈسریسپیکٹ میں رکھا ہے، مذہب کی بڑی بے ادبیاں کی ہوئی ہیں، جماعت خانے کی بھی رسپیکٹ نہیں. تو ہم اسماعیلی کس کام کے؟ اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ جرا ہے یا سکریت ہے ہم لے لیتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں. یہ 10 دن کے اندر سے جھرے اور سکریت نکلتی ہے. جھاڑو نکالنے والی
सफाई कमेटी वाली जो भाइयां हैं उनको पूछो। और ये सवाल भी सिर्फ इधर का नहीं है, कनाडा तक पहुंचा हुआ है। मैं अर्ज करता हूं मुखी कामड़ियाओं के पास कि मेहरबानी करके झूरे और सुकरीत को बहुत छोटी लिटिल क्वांटिटी में दो। एक चने के दाने जितनी सुकरीत दो। ये कोई सुबह का नाश्ता नहीं है कि गरम गरम सुकरीत बना के आप पापा रत्तल जितनी सुकरीत लोगों को देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खा जाता हूँ, मुझे मजा आता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो डायबिटीज वाले हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पसंद नहीं इसमें घी वगैरह होता है। एक चने के दाने जितनी सुकरीत दो। चने का दाना के लेके सीधा मुंह में डाल दे रहे, बस चखने के लिए ही। और सुकरीत लेना लाजिम है। सुकरीत ऑफर की जावे, नहीं लेना तो बेअदबी है, डिसरिस्पेक्ट है। सुकरीत लेनी चाहिए, लेकिन देने वाले को इंस्ट्रक्ट करो कि वो एक चने के दाने जितनी सुकरीत देवे। फिर किसी को और को चाहिए तो कहे मुझे जास्ती दे, भले किसी से ले जावे। इसी तरह से झूरे, ये बड़े बड़े भजिए, रेशमी कबाब और समोसे और ये बड़ी बड़ी चीजें नमक वाली तीखी तीखी चटनी के साथ, ये कोई झूरे नहीं है। कभी आपको रिफ्रेशमेंट देना है तो नीचे रख दो। झूरा तो हमेशा मीठा होना चाहिए। मैं बहुत दफा वाज के अंदर कहा करता हूँ कि मिशनरी मुखी कामड़िया नहीं बन सकते, क्योंकि हम तो घूमते ही रहते हैं। लेकिन मैं कभी मुखी बनूं तो खुदा की कसम खाता हूँ, थाली के अंदर शक्कर डाल के मैं ऐसा फिराऊं कि एक चुटकी मुंह में डालो, ये तुम्हारा झूरा। झूरा इमाम की तरफ से बरकत है, बरकत है। मुखी साहब बैठे हैं, कामड़िया साहब बैठे हैं, इनको मैं कहता हूँ कभी दूसरे जमात के मुखी साहब होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैसेज दो उनको मेरा कि जमात आपको कहेगी ना कि कंजूस हो तो भले बोलने दो। 2-4 बरस के अंदर जमात समझ जाएगी। ये इसमें कंजूसाई की बात नहीं, इसमें कोई कंजूसाई की बात नहीं, लेकिन जमात खाने के अंदर हमारी रीत रस्म रिवाज को समझ के उसकी रिस्पेक्ट रखने की बात है। झूरे मीठे होने चाहिए, छोटी से छोटी साइज होनी चाहिए। झूरा तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान उसी वक्त लेके खा जावे, न हाथ खराब होवे, न कागज फेंकने पड़े। इस किस्म के झूरे छोटी क्वांटिटी में बनाओ ताकि झूरों की बेअदबी नहीं होवे। कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। किसी को ज्यादा चाहिए तो मुखी कामड़िया को आके कहे मुझे एक झूरा और दे दो, मुझे थोड़ी सुकरीत ज्यादा दे दो, मांग लो। लेकिन लेके न खाओ और फिर फेंक दो डस्टबिन के अंदर, उसकी मार पड़ती है, बिजनेस में मार पड़ती है, अकल महर मार जाती है, इंसान के बहुत से काम नहीं होते, इबादत बंदगी तो जल जाती है, इबादत बंदगी बेअदबी करने से जल जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, अपनी औरत को छोड़ के जंगल के अंदर आग ढूंढने के लिए निकले। हाथ में एक बासन था मिट्टी का कि भाई कहीं से आग मिले तो मैं लेके आऊं तो घर वाली कुछ पकावे। तो बाहर इनको एक बत्ती नजर आई, वो बत्ती के पीछे चलते गए, बत्ती पीछे हटती गई। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में है ये बात। यहाँ तक कि ये बत्ती इनको पहाड़ के ऊपर ले गई, वहां जाके बत्ती गायब हो गई और आवाज आई, है मूसा अपनी जूतियां उतार। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी जूतियां निकाल डाली। फिर दूसरी दफा हुक्म आया, क्या है मूसा जूतियां उतार, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरे से हम कलामी कर रहा हूं। तो या अल्लाह जूतियां तो निकाल दी, नहीं दूसरी जूतियां तेरे मन का शक है वो भी निकाल। मैंने आपको मिसाल इसलिए दी कि खुदा ताला के हुजूर में खड़ा होने के लिए जूतियां निकाल डालनी चाहिए। यहाँ जूती निकाल डालने का मतलब अदब की चीज है कि खुदा के हुजूर में अदब से खड़े रहो। और इबादत के अंदर तो अदब बहुत होना चाहिए। हमारे मजहब की बहुत सी ऐसी बातें और हकीकतों की बात आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखो दीनदारों, हमारे पास ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। कोई कहते हैं कि अपना मजहब सिर्फ पैसे के ऊपर निपटा है, अंदर आओ तो पहले बैंक में जाके चेंज लो, इसलिए बैंक में से चेंज मिला, नोट में से जिनको चेंज मिला, और अपनी मन मुराद मुखी कामड़िया के पास गए, दुआ कराने के लिए पैसा, दसवंत के लिए पैसा, मेहमानी के लिए पैसा, नियाज पीने के लिए पैसा, नांदी लेने के लिए पैसा। तो कुछ यंगस्टर्स कहते हैं तो क्या हमारा मजहब पैसे के ऊपर है? हमारी बहुत सी मंडलियां टोलियां हैं, उसमें भी दाखिल होने के लिए पैसा चाहिए। देखो दीनदारों, हमारे मजहब का दारो मुदार पैसे के ऊपर नहीं, लेकिन हम पैसा यूज करते हैं, हम अपनी जान भी देते हैं, हम अपनी औलाद भी देते हैं। हम अपने मजहब को इतना प्यार करते हैं। हम इस्माइली लोग, जो इस्माइली लोग अपने मजहब को समझते हैं
میں ان کی بات کرتا ہوں، سب اسماعیلیوں کی نہیں. سب اسماعیلی روز جماعت خانے میں آتے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے انہوں نے کیا کیا، کیا دعا پڑی. ابھی دیکھو ناندی ہوگی نا، بس ہم ناندیاں وغیرہ لیں گے، گپے ماریں گے، کھی کریں گے، نیچے اتر جائیں گے، گھر چلے جائیں گے. واز میں کیا سنا، گنان میں کیا سنا، فرمان میں کیا سنا، دعا میں کیا پڑھا، کوئی چیز یاد ہے؟ لیکن میں ان اسماعیلیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں اور مذہب سے پریم کرتے ہیں، ان کی نظر میں یہ جو مذہب ہے وہ جان، مال، آل، اولاد سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے. سر آلے تھی آوے ہاتھ توئے سونگا جان جوڑے لول. سر دے کر بھی اگر حضر امام کا در ملتا ہے تو پھر سمجھ فرماتے ہیں کہ یہ سستا سودا ہے. اولاد دینے والوں کی بات میں نے آپ کو کی تو دینداروں ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سے واقعات بن چکے ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر ہمارے وزیر اسماعیل گانگی جی تھے، ان کو وزارت کا درجہ مولانا حسن علی شاہ نے دیا تھا. امام علی شاہ کی امامت تو 4 برس چلی اور امام علی شاہ کی امامت میں وزیر اسماعیل گانگی جی گزر گئے. ابراہیم بھائی ان کے لڑکے علی شاہ ماں باپ نے وزیر بنائے. وہ زمانے میں کاؤنسلیں نہیں تھیں، ساری آکھی کاٹیا واڑ کی وزارت جو تھی ابراہیم وارث کو دی اور حکم فرمایا کہ ابراہیم وارث کا جو فرمان ہے وہ میرا فرمان ہے، اس کا جو غصہ ہے وہ میرا غصہ ہے، جس نے اس کا اپمان کیا اس نے میرا اپمان کیا. یہ درجہ اس کو دیا. ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ کے وارے کی بات ہے، امام کی جنم خوشحالی آئی. 1 مہینے سے پہلے تو جماعت خانے کو ہار سنگار کرنے کے لیے جماعت کے لوگ اور بچے سب آ گئے. اس کے اندر وارث کا ایک لڑکا بھی 10-12 سال کا تھا، کام کرتا تھا. خوب اچھی طرح سے سجا گیا. جماعت کے اندر ہر روز خوشیاں بڑھتی جانے. ایک رات پہلے، کل جماعت کے اندر سگری دھام ہے، سرگس ہے اور امام کی اس جنم خوشحالی کا مین پروگرام ہے. اس کے ایک رات شام کے وقت یہ 10-12 برس کا بچہ اوپر سے گر کے مر گیا. وارث کا بچہ مر گیا. لوگ اٹھا کے اس کو گھر لے کے آئے، ڈاکٹر وغیرہ بلایا تو اس نے تو کہہ دیا کہ کچھ ہے نہیں. گھر میں وارثیانی نہیں تھی. آدمی کو بھیجا کہ اس کو بلاؤ. بچے کو کوٹھڑی میں رکھ دیا اور جو اس کو لے کے آئے تھے وارث نے ان کے پاس سے قسمیں لی. مجھے قسم کھا کے وعدہ کرو کہ کسی کو تم بولو گے نہیں کہ یہ مر گیا. سب نے قسمیں کھائیں. تھوڑی دیر ہوئی، وارث نہیں آئی تو اس کو لے گیا ایک دوسری کوٹھڑی میں. کہتا دیکھ حضرت امام کی جنم خوشحالی ہے. اس وقت ہمارے اوپر ایک ایسی پریکشا آئی ہے کہ ہم اپنی سچی اسماعیلی اسپرٹ کا اظہار کریں، ظاہر کریں. لڑکا گزر گیا ہے گر کے. اگر تو اس وقت رونا پیٹنا شروع کر دے تو امام کی خوشحالی بند ہو جائے گی، ساری جماعت کی خوشحالی خراب ہو جائے گی، موڈ بگڑ جائے گی. تو میں تیرا شوہر ہوں، بچے کا باپ ہوں، امام ہمارا مالک ہے، وہ اس نے دیا ہے، اس نے لے لیا ہے. ایسا اس کو نصیحت وغیرہ کی. شاباش. سیہن لڑکی، وہ بھی سینہ کے باپ جیسی لڑکی بھی وارثیانی بھی ایسی ہی نکلی. کہنے لگی فکر مت کرو، آنکھ میں آنسو آ ضرور گئے. کہنے لگی میں بالکل ظاہر نہیں ہونے دوں گی، ایک بھی پروگرام خراب نہیں ہونے دے گا. بس ادھر وعدے ہو گئے. سج دھج کے وارثیانی بھی گئی. مولا کی خوشحالی کے 3 دن پورے ہوئے. 3 دن تک لاش اندر رکھی. تیسرا جب رات ہوئی، سب کچھ پت گیا تو مکھی کو وارث کھڑے ہو کے کہتے ہیں سب پھراؤ، میرا لڑکا گزر گیا، کل اس کی میت. ارے کبھی گزر گیا؟ 3 دن ہوئے. 3 دن تک اپنے بیٹے کی لاش چھپا رکھی ایک اسماعیلی نے، مگر جماعت کی خوشیاں اور امام کی خوشحالی خراب نہیں ہونے دی. ہمارا مذہب یہ ہے. ہم نے اپنے مذہب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کوئی کلب ہے؟ یہ کوئی سوسائٹی ہے کہ جس کے ممبر بنے، جب چاہیں نکل جائیں، جب چاہیں آ جائیں؟
جب چاہیں جس طرح ہماری مرضی بیٹھے اس طرح سے ہم اپنے مذہب سے سلوک کریں، نہ ہمارے اندر عزت کا لحاظ ہوئے، نہ کوئی شرم کا لحاظ ہوئے، نہ کوئی رسپیکٹ کی بات ہوئے، ہماری مرضی میں آئے۔ مذہب ہم کو ڈائریکٹ کرتا ہے لیکن ہم مذہب کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ آپ ہی کے اس ممباسا کے اندر کہ جو ایک زمانے کے اندر اکثر افریقہ میں سب سے بڑا ریلیجیس ہیڈ تھا یہ ممباسا جماعت، موسٹ ریلیجیس جماعت، آج سے 40-50 برس پہلے۔ آپ ممباسا کے اندر آپ کی جماعت میں مجلسیں ٹھلا دو پارٹیوں کے کارن سے، لائف کی کہ کوئی بھی مجلس آوے اور اس دن کوئی پارٹی ہوئے تو آپ مجلس دوسرے دن رکھ دو آپ کی پارٹی کے لیے۔ آپ کو کون سا حق ہے مجلس چینج کرنے کا؟ آپ کے پاس امامت کی طاقت ہے کہ پیر کی طاقت ہے؟ مکھی کمریا کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجلس کو چینج کر سکے، نہیں، بالکل نہیں۔ مذہب کو پالنا ہے تو مذہب کے طریقے سے پالو، نہیں پالنا تو آپ کی خوشی چھوڑ دو۔ ہمارے امام کے دروازے بند نہیں ہوئے کبھی بھی، بہت سے لوگ نکل گئے اس مذہب میں سے۔ آج بھی 4-5 ہزار اسماعیلی کراچی کے اندر سے اسماعیلی مذہب میں نہیں آتے، اپنی جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے جاؤ نمازیں پڑھو، مگر اسماعیلی مذہب میں رہنا ہے تو اسماعیلی مذہب کے ساتھ چلو اور اس کے حکم کے نیچے سر جھکا کے چلو، مذہب کو اوور رول مت کرو۔ جو مجلسیں بنائی گئی امام کے حکم سے، اس دن جماعت نہیں آوے، خالی مکھی کمریا آوے، مجلس ہونی چاہیے۔ خالی مکھی کمریا اور مکھیا نہیں کمریا نہیں، خالی جماعت بھائی ہوئے، ایک آدمی ہوئے تو بھی مجلس بناؤ۔ جماعت نہیں آئے گی بھلے نہ آوے، لیکن مذہب کی چیزوں کو چینج مت کرو۔ امام کی امامت میں ہاتھ مت ڈالو، جل جاؤ گے، جل جاؤ گے۔ میں آج آپ کو داخلے دینے بیٹھوں تو میں 4 گھنٹے تک آپ کو کھینچ سکتا ہوں۔ اس وقت میرے دماغ میں بہت سے ایسے داخلے ہیں کہ مذہب سے کھیلنے والے جل گئے، اور وہ داخلے میں دوسری دنیا سے نہیں لاؤں گا، افریقہ میں سے ہی دوں گا۔ کچھ ایسے داخلے ہیں کہ جو آپ کے گاؤں ممباسا میں سے دوں گا۔ مذہب سے کھیلنے والے جل گئے۔ جلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو فلیمز لگ گئے، تاراج ہو گئے، تاراج ہو گئے۔ مذہب سے بہت ڈرو، مذہب سے پریم کرو، مذہب کی عزت کرو۔ تو یہ مذہب ایسا ہے کہ جان، مال، اولاد، آبرو، عزت سب کچھ جاوے، بھلے چلے جاوے، مذہب کو ہانی نہیں آنی چاہیے۔ امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے یہ چیز۔ تو دینداروں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا مذہب جو ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کے ہر جگہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے، آپ سمجھ گئے؟ میں نے جواب یہ دیا ہے کہ اسماعیلی مذہب کو ہم نے تن، من، دھن، آل، اولاد، آبرو، عزت سب کچھ دیا ہے، ابھی پیسے کی بات رہی کدھر؟ بیعت کرتے وقت حضرت امام کو ہم نے پرومس کیا کہ یا مولا تو میرا دین اور دنیا کا مالک ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ دین دنیا کا مالک ہے تو میرے بدن کے اوپر بھی اس کا حق ہے، میرے پیسے کے اوپر بھی اسی کی ملکت ہے، میری اولاد بھی اسی کی غلام ہے، میری ساری زندگی اس کے پاؤں میں ہے۔ یہ ہے ہماری بیعت۔ یہ بیعت اگر سمجھ کے نہیں کی تو اب سمجھ کے واپس کر سکتے ہو، اور کبھی سمجھ آئی ہے تو مبارک ہے آپ کو۔ اسماعیلی مذہب کے اندر پیسے کی بات نہیں، جان دینے کی بات ہے۔ بولو دو گے؟ یہ پیسہ جو تم کماتے ہو، یہ پیسے کا مالک تو وہ ہے، تم نے بیعت کرتے وقت تو اپنی ساری مال دولت اس کو دے دی ہوئی ہے، اب تم پیسے کی کیا بات کرتے ہو؟ پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، 5 بار سال لائف ڈیڈیکیشن یا دوسری منڈلیاں جو ہیں وہ حضرت امام نے نہیں بنائی، نہیں دینداروں، حضرت امام نے صرف چاند رات کی مجلس بنائی ہے بس، اور بیت الخیال تو ہماری ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ تو یہ مجلسیں کیسی بنی؟ آغا حسن علی شاہ ماں جب ہندوستان میں آئے تو اس کے پہلے بہت سے لوگ جو امام سے محبت کرنے والے تھے، جس طرح ہمارے مسلمان بھائی حج کے اوپر جاتے ہیں بڑی عمر میں، ایسے بہت سے لوگ ہندوستان سے ایران جاتے تھے، ایران جا کے امام کے لشکر میں، امام کے نوکروں میں، امام کے کھیتوں میں، امام کے سولجرز میں کام کرتے تھے، پگار نہیں لیتے تھے، کھانا پینا ملتا تھا بس، کوئی 1 برس کوئی 5 برس ادھر رہتے تھے۔ بامبے کا اصل کچھی، لیکن بامبے کا ایک آدمی داتو میرو، اس کا نام داتو میرو، فرمان میں اس کا نام ہے،
یہ ہندوستان میں سے مسافری کر کے ایران گیا اور ایران میں جا کے جگہ جگہ گھوم پھر کے اس نے پر قوم والوں کو بودھ کیا، بہت سے سناشریوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا۔ امام سلطان محمد شاہ نے اس کی وفات کے بعد فرمایا پیر صدر دین ایران سے ہندوستان آئے، لیکن ہندوستان کا ایک کھوجا بودھ کرنے کے لیے ایران گیا، داتو میرو، اس کی اولاد ابھی کولمبو میں ہے۔ اس زمانے میں لوگ ہندوستان سے ایران جا کے امام کے کھیتر، امام کے گھر، امام کے لشکر میں نوکروں طریقے پگار لیے بغیر کوئی 1 برس، کوئی 2 برس، کوئی 5 برس کام کرتے تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ جب ادھر آئے تو جماعت نے کہا کہ یا مولا ہم کو کوئی خدمت دو۔ مولا نے کہا کہ بھئی ابھی تو وہ ادھر جیسا راج تو پاٹ ہے ہی نہیں، اور میرے پاس نوکر چاکر بہت ہیں۔ 2000 آدمی حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ آئے تھے۔ تو کہا، ایک آدمی نے کہا کہ خداوند پھر ہماری تو خدمت کا چانس چلا گیا۔ ماں باپ فرمایا کیا کروں، میرے پاس نوکر چاکر بہت ہیں۔ تو ایک آدمی کو سوجھی، کہتے یا مولا آپ کا ایک نوکر کی میں پگار دے دوں 1 برس کی، تو آپ میری 1 برس کی سیوا قبول کرو۔ ماں باپ فرمایا بھلے۔ پھر ماں باپ نے فرمان کیا جماعت میں کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں میرے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس بہت سے نوکر چاکر ہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم تھوڑے تھوڑے پیسے بچاؤ، برس کے اندر 100 روپے ہو جائیں، 8 روپے مہینہ بچاؤ تو برس میں 100 روپے ہو جائیں۔ اس طرح سے 5-7 برس بچا کے کبھی وہ میرے ایک نوکر کی پگار جتنے تم رکھو تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نوکر کی طرح تم نے میری خدمت کی۔ ہم نے حاضر امام کے پاس سے جا کے یہ منڈلیاں بنائی ہیں۔ جب اس طرح سے 10-20 آدمی ہو گئے تو یہ 10-20 آدمی گئے مکھی کے پاس کہ مکھی صاحب ہم 10 آدمی ہیں، ہم نے امام کے گھر کی خدمت کے یہ 5 برس ہم نے بخشوائے ہیں، ہم کو رجا تو ہم مجلس بنائیں۔ اچھا یہ مجلسیں ہم نے بنائی ہیں۔ ہم حاضر امام کے پاس جا کے کہنے لگے کہ ہم آپ کے گھر میں 5 برس کی کہ 12 برس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے نہیں کہا ان ٹوڑیوں منڈلیوں کے اندر آنا یا نہ آنا وہ آپ کی خوشی کی بات ہے۔ کوئی اسماعیلی مذہب کے اندر یہ کوئی کرائٹیریا اور پرنسپل نہیں ہے کہ منڈلیوں کا ممبر ضرور بننا ہی چاہیے، دستبند اور دعا برابر ہونی چاہیے، برابر یہ اوبلیگیشن ہے۔ جماعت خانے کی حاضری برابر ہونی چاہیے، یہ اوبلیگیشن ہے۔ اگر بیت الخیال کی عبادت لی ہے تو دینداروں یہ سادھو پنا ہے، یہ فقیری ہے جو آپ نے راضی خوشی سے لی ہے۔ باقی منڈلیوں ٹولیوں کا ممبر بننا کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر اس کے لیے پیسے کی محبت ہے اور آپ اس کی فلسفی کو نہیں سمجھتے تو منڈلیوں کے ممبر مت بنو، پیسے کی کوئی بات نہیں۔ اور مکھی کمریا کے پاس جا کے کبھی آپ کو دعا کرانی ہے 10 من برابر دو، مہمانی نہیں کرانی نہ دو، دعا کرانی ہے مفت کراؤ، بھلے آپ کے کیسے میں 10,000 شلنگ ہوں گے، آپ جاؤ، کبھی آپ کو دعا کرانی ہے، آپ کو پیسے کی بات لگتی ہے تو مفت دعا کراؤ، مگر مکھی کمریا کے پاس جا کے توبہ توبہ ضرور کرو، پیسے نہیں دینے مت دو۔ ہمارے مذہب کے اندر پیسے کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے مذہب کے اندر بات محبت کی ہے، تن من دھن کی ہے، جان آل مال اولاد دینے کی ہے، پیسے کی نہیں۔ پیسہ تو ایک تچھ سامان ہے، جان کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے، اولاد کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے، آبرو عزت کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے۔ جب ہم نے یہ چیزیں بھی امام کے پاؤں میں رکھ دی تو پیسے کی حقیقت کی طرح۔ اسماعیلی مذہب محبت کا مذہب ہے، اسماعیلی مذہب سیکریفائس کا مذہب ہے، اسماعیلی مذہب تیاگ کا مذہب ہے، اسماعیلی مذہب ان کے لیے ہے کہ جن کے دل کے اندر ایمان کا جوش ہے، سینس آف سیکریفائس ہے، سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، ان میں آنےسٹی ہے، ایمانداری ہے، مذہب ان کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ تو ایسا آتے ہیں جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں۔ تو مومنو، گر پیر صدر دین ماں باپ کا وہ فرمان کہ یا مولا حال وائے کے صاحب جی نے سرے ریا پیر شاہ نے جپیا تمہیں فرمایا ہمیں سوئی کیا، وہی میں نے کیا جو تو نے حکم کیا۔ یہ اسماعیلی مذہب ہے۔ اپنے مذہب کو خوب سمجھو، مذہب کی کتابیں پڑھو، مذہب کی ایک ایک بات کے اوپر بیٹھ کے سوچو، سمجھ نہیں آتی ہمارے پاس مشنریز ہیں، ہمارے پاس ایسوسیشن ہے، آپ اپنی علم کو بڑھاؤ۔ مشنری یا ایسوسیشن آپ کے من کو اچھی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر سکتی، جواب میں آپ کا پورا پورا رائٹ ہے، حضرت امام کو کاغذ لکھو کہ خداوند میرے مذہب کی فلانی چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، مشنریوں کو پوچھا میرے من کی سنتوش نہیں ہوا، تو میرا امام ہے، ماں باپ جواب دے گا۔ لیکن اپنے مذہب کو سمجھو، اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، مولا آپ کو 2 جہان میں برکتیں دے گا، بہت دے گا۔ سکھی آباد رہو، نیک امیدیں پوری کرے مولا، آپ کی دین میں دنیا میں چڑھتی کرے، ایمان کی سلامتی دے، مولا 10 سکھ ریت میں پورا رکھے،
مولا ہر بلا آفت دور کرے. مولانا حضرت امام آپ کی جان مال حال اولاد آبرو عزت روزی کمانی تندرستی ایمان میں بہت بہت برکت دے رہے. مولا اپنی محبت سے آپ کے دلوں کو بھر دے رہے. مولانا حضرت امام آپ کو ظاہر بات انتظار عنایت کرے.